अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज आइनी बेंच में इंतहाई अहम मुकदमात की समाअत हुई। आइनी बेंच में एक इख्तलाफ भी सामने आया। वो इख्तलाफ किस बात का था, उसकी तफसीलात भी आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करेंगे। इसके अलावा आम इंतखाबात के में जो इमरान खान का दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें धांधली के हवाले से इमरान खान के वकील आज भी शवाहिद पेश नहीं कर सके। शवाहिद मांगे तो आए पाएँ शाएँ। अब ये क्या तफसीलात हैं इन दोनों मुकदमात की, वो आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करेंगे। लेकिन मेरी आप साथियों से दरख्वास्त है कि जिनकी जानिब से अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया गया, वो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। अब नाज़रीन, बाकायदा इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो खबर है स्टूडेंट्स यूनियंस के हवाले से। फिर उसके बाद मादर से आम इंतखाबात की के हवाले से जो शवाहिद का मामला था उस पर भी बात करेंगे। लेकिन थोड़ी सी ज़रा इन खबरों से पहले कुछ दिलचस्प खबरें मज़ीद आपके साथ शेयर कर दें। तोशाखाना 2 केस की आज समाअत होना थी, अभी तक हुई नहीं है, खबरें उसकी आई नहीं है। लेकिन तोशाखाना 2 केस की समाअत जो है उसमें 7 गवाहान मजमूई तौर पर अब तक अपनी गवाहियाँ रिकॉर्ड करवा चुके हैं। 5 वजीरा भी मुकम्मल हो चुकी है। जज शाहरुख अजमल आज तोशाखाना 2 केस के हवाले से इमरान खान के खिलाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात की समाअत करेंगे। तो ये भी एक मुकदमा जो है अपने एंड के करीब है। मुमकिन तौर पर इसका फैसला भी जो है किसी भी वक्त आइंदा हम कह सकते हैं कि चंद रोज़ में, चंद हफ्तों में आ सकता है। दूसरी समाअत आज इमरान खान को जेल में टेलीफोन की सहूलत फराहम करने और इमरान खान को अखबार पेपर जो था वो फराहम करने के हवाले से एक दरख्वास्त थी, जिसकी समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 23 जनवरी तक अडयाला जेल के नुमाइंदे को तलब कर लिया है और इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसमें अडयाला जेल के नुमाइंदे से इस हवाले से एक रिपोर्ट भी तलब की है कि इमरान खान को ये सहूलियत दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही, और अगर नहीं दी जा रही तो इस पर आप जो है वो रिपोर्ट पेश करें। वकील फैसल चौधरी इसमें पेश हुए थे। उनकी जानिब से मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि इमरान खान की उनके बेटों के साथ हर हफ्ते में एक दफ़ा जो है वो टेलीफोनिक बातचीत करवाई जाए। इसके अलावा इमरान खान को टेलीविज़न और अखबार की जो फ्राहमी है वो भी यकीनी बनाई जाए। अब इसके बाद आते हैं जनाब स्टूडेंट्स यूनियंस के हवाले से मुकदमा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। स्टूडेंट्स यूनियंस पर मजमूई तौर पर पाबंदी है। भुट्टो दौर के अंदर इसकी इजाज़त थी, लेकिन बाद में फिर हमने देखा कि स्टूडेंट्स यूनियंस जो थी उनकी बुनियाद के ऊपर एक ऐसे ताकतवर ग्रोह जो थे वो माशरे में पैदा हो गए, और जिसकी वजह से कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई नहीं होती थी, जिसकी वजह से जो था स्कूल और कॉलेजेस में झगड़े होते थे, ग्रुप बंदियाँ होती थी, हॉस्टल्स बंद हो जाते थे, कत्ल गारतगरी होती थी, मार कुटाई, खून खराबा होता था। लेकिन आज जब इस मुकदमे की समाअत हुई तो आइनी बेंच मजमूई तौर पर मुझे स्टूडेंट यूनियंस की बहाली के हक़ में नज़र आया। मसलन इस मुकदमे की समाअत के दौरान सबसे पहले जब इस मुकदमे की समाअत का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि इस्लामाबाद के जो कानून हैं उनके मुताबिक तो जो स्टूडेंट यूनियन का लीडर होगा वो सिंडिकेट का भी, यानी यूनिवर्सिटी का जो इंतज़ामिया होगी उसका भी मेंबर होगा, और उसकी वजह यही है ताकि सिंडिकेट का मेंबर होने की वजह से स्टूडेंट्स यूनियन का जो सदर होगा वो अपने मसाइल या स्टूडेंट्स के मसाइल को जो है वो कॉलेज की इंतज़ामिया तक पहुँचा सके। फिर उन्होंने कहा कि दूसरी बात जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने की। उन्होंने कहा कि कराची की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर 30-35 साल से रेंजर्स बैठी हुई हैं, और उसकी वजह ये है कि कराची में शायद मुख्तलिफ वजूहात थी, जिस पर वकील साहब की जानिब से ये कहा गया कि सर कराची के हालात मुल्क के हालात से मुख्तलिफ हैं, वहाँ रेंजर्स बैठाना जो है वो एक अलग मामला है। जिस पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो कि ख़ुद भी कराची और सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने बरहमी का इजहार किया और कहा कि आप ये कैसी बात कर रहे हैं, कराची के लोग पहले भी पढ़े लिखे थे और आजकल भी वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे मसाइल जो हैं वो कराची में ही होते हैं। फिर उसके बाद कल के जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जस्टिस मंदोखेल की जानिब से गालिबन ये ऑब्जर्वेशन दी गई। उन्होंने कहा कि लाहौर यूनिवर्सिटी में बड़े लीडर को अगवा कर लिया गया,
اس کے بعد پھر ان کو چھڑایا گیا۔ یہ آپ کو واقعہ شاید یاد ہوگا، عمران خان اس ٹائم اتنے پاپولر نہیں تھے، لیکن وہ پنجاب یونیورسٹی میں لاہور کے کیمپس میں گئے تو وہاں پر جو طلبہ یونین تھی جماعت اسلامی کی، انہوں نے باقاعدہ عمران خان کو ہاسٹیج بنا لیا تھا، اور پھر اس کے بعد بڑی مشکلوں سے جو تھا وہ عمران خان صاحب وہاں سے نکلے تھے، بلکہ سننے میں بلکہ ان کو ایک گرفتاری کی شکل میں جو تھا وہ وہاں سے نکالا گیا تھا۔ اس کے بعد جسٹس مندوخیل نے کہا کہ پیراشوٹ جب یونیورسٹیز اور کالجز میں پالیٹکس نہیں ہوگی تو پھر لوگ پیراشوٹس کے ذریعے اتریں گے اور وہ ملک کے لیے پالیسیز نہیں بنا سکتے۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ اسٹوڈنٹ یونین سے ہی آگے جا کر لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ طالب علموں کو وہ نرسریاں فراہم کریں جس میں وہ سیاستدان بنے اور ملک کی سیاست میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ جسٹس مسرت حلالی نے یہاں پر بڑی انتہائی اہم آبزرویشنز دی جو کہ بینچ کی آبزرویشنز کے اگینسٹ تھی۔ جسٹس مسرت حلالی کا کہنا تھا کہ آپ بچوں کو پڑھنے دیں، سیاست میں نہ ڈالیں، بلکہ جس نے سیاستدان بننا ہوگا وہ مستقبل میں خود ہی بن جائے گا۔ ہمارے ملک کی سیاست بڑی جارحانہ ہے۔ جسٹس مسرت حلالی نے وہی بات کی جو میں آپ سے آغاز میں کر چکا ہوں کہ جب اسٹوڈنٹ یونین ہوتی ہیں تو پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پھر قتل و غارت گری ہوتی ہے، اور پھر مختلف مسائل جو ہیں وہ طالب علموں کے لیے بھی پیدا ہوتے ہیں اور انتظامیہ کے لیے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن بینچ جو تھا اوورآل وہ اسٹوڈنٹ یونینز کی بحالی کے حوالے سے اس پر قائل تھا، تو اس لیے آج بینچ کی جانب سے تمام حکومتوں کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اور اس حوالے سے جواب طلب کیا گیا ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینز کی بحالی کے حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد ناظرین جو دوسرا اور انتہائی اہم مقدمہ آپ کے سامنے میں پیش رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے عام انتخابات میں دھاندلی کا مقدمہ۔ دیکھیے، عام انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے دو درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر ہوئی تھی۔ شیر افضل مروت بڑی باتیں کرتے ہیں دھاندلی کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عمران خان بڑی جناب نعرے لگاتے تھے دھاندلی کے۔ شیر افضل مروت کے وکیل ریاض حنیف راہی آج پیش ہوئے اور انہوں نے سمپلی یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ جناب میری درخواست پر رجسٹرار آفس کی جانب سے کچھ اعتراضات عائد کیے گئے تھے، لیکن ان اعتراضات کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، مجھے ان اعتراضات کو کمیونیکیٹ کر دیا جائے، جس پر بینچ نے کہا کہ آپ کے اعتراضات کو ہم ابھی آپ کو پڑھوا دیتے ہیں، لیکن اگر آپ آرگومنٹس کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اجازت دے دیتے ہیں۔ تاہم ان کی جانب سے مہلت مانگ کر اپنی جان چھڑا لی گئی۔ اب آتا ہے مرکزی کیس۔ عمران خان صاحب، حامد خان صاحب، جنہوں نے ہمیشہ ہی ملک میں دھاندلی کا الزام لگایا ہے، ملک میں دھاندلی کا موقف اپنایا ہے، آج بھی موقف بڑا پرزور انداز سے اپنایا گیا، لیکن کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ اس مقدمے کی سماعت کے دوران حامد خان نے سب سے پہلے کہا، انہوں نے کہا جی جناب میرا موقف کچھ مختلف ہے، مجھے جو اعتراضات تھے وہ کمیونیکیٹ کر دیے گئے تھے، میں آج ان کے حوالے سے تیاری کر کے آیا ہوں۔ اس پر جسٹس مندوخیل نے کہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں خیبر پختونخوا سے لے کے بلوچستان تک اور بلوچستان سے لے کر خیبر پختونخوا تک کیا سارے ملک میں الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے؟ جس پر وکیل حامد خان نے کہا جناب ہمارا موقف یہی ہے کہ 8 فروری کو میسو ریگنگ ہوئی ہے، بڑی دھاندلی ہوئی ہے۔ تو اس پر جسٹس مندوخیل نے کہا تو پھر آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ پورے ملک کے حلقوں کو ہم کس طرح یہاں پر بیٹھ کر جان سکتے ہیں؟ اگر آپ کا موقف فارم 4547 والا ہے تو دونوں میں سے ایک فارم کو اگر غلط ثابت کرنا ہے تو پھر اس کے لیے شواہد ریکارڈ کرنے ہوں گے، گواہیاں چاہیے ہوں گی۔ ہر حلقے کا امیدوار اپنے حلقے میں ہونے والی دھاندلی کے شواہد جو ہے وہ عدالتوں میں پیش کرے گا، پھر اس کے بعد ہی فیصلہ ہو سکے گا کہ اس حلقے میں دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اب ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیٹھ کر یہ شواہد کیسے ریکارڈ کریں گے؟ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے جو عمران خان کے 2014 کے انتخابات پر جو اعتراض تھا 35 پنچر والا، اس کا 35 پنچر کا ذکر تو نہیں کیا جسٹس مندوخیل نے، لیکن انہوں نے کہا کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ آیا تھا تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ جناب ہم انکوائری نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد ایک آرڈیننس لایا گیا اور اس آرڈیننس کے بعد سپریم کورٹ پاکستان میں انکوائری ہوئی۔ اب جو بات جسٹس مندوخیل نے نہیں کہی وہ میں کہہ دیتا ہوں کہ اس آرڈیننس کے تحت جب انکوائری ہوئی تو پھر عمران خان غلط ثابت ہوئے، ملک کا، قوم کا، عدلیہ کا وقت بھی ضائع ہوا اور پیسہ بھی ضائع ہوا، اور عمران خان دھاندلی کے الزامات ثابت نہیں کر سکے جو ان کا موقف تھا 35 پنچر والا۔ اور الٹیمیٹلی عمران خان نے پھر جان چھوڑانے کے لیے کہا جناب وہ تو میرا سیاسی بیان تھا۔ تو یہاں پر بھی عمران خان کا کچھ مجھے لگتا ہے کہ آخر میں وہ یہی کہیں گے کہ فارم 45 اور 47 کا موقف جو ہے وہ سیاسی بیان تھا، لیکن پھر سوال یہ اٹھے گا کہ
کہ اگر خان صاحب آپ سیاسی بیان دیتے رہیں گے اور آپ کے پیچھے جو چلنے والے ہمارے اینکرز ہیں، ہمارے جو ساتھی ہیں، جو یوٹیوبرز ہیں، جو آپ کے سیاسی بیانوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ان کی کریڈیبلٹی کہاں جائے گی؟ جس طرح میں نے کل رات بھی ولاگ میں کہا تھا 190 ملین پاؤنڈ کے مقدمے کے حوالے سے. اب اس کے بعد جسٹس مندوخیل نے کہا کہ مجھے الیکشن کے حوالے سے مسئلہ نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ اختیار رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے انکوائری کرنے کا، ہمیں اس بات پر سیٹسفائی کر دیں. اس کے بعد وکیل حامد خان نے پھر وہ سیاسی بات کی جو وہ جس طرح ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب 8 فروری کو ملک میں بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے، عدلیہ کیسے اس سے آنکھیں بند کر سکتی ہے؟ عدلیہ کو اس معاملے پر ازخود نوٹس لینا چاہیے تھا. اگر عدلیہ نے ازخود نوٹس نہیں لیا تو پھر عدلیہ جو ہے وہ یہ عدلیہ کی کمزوری ہے، جس پر جسٹس مندوخیل نے انہیں روکتے ہوئے کہا کہ جناب اگر آپ اپنے الفاظ کا چناؤ درست کریں، آپ اتنے سینئر وکیل ہیں، عدلیہ کی کمزوری نہیں ہے، آپ شواہد بھی پیش لے کر آئیں. جسٹس حسن نظر رضوی کی جانب سے کہا گیا کہ اگر آپ انتخابات میں دھاندلی کا موقف اپناتے ہیں تو پھر آپ مزید کچھ شواہد بھی پیش کریں. جسٹس محمد علی مظہر نے بھی انہیں یہ ہدایت کی کہ آپ ابھی مزید تیاری کر آئیں، پھر اس کے بعد اس مقدمے کو ہم سن لیں گے. اور جسٹس مندوخیل نے عدالت کو یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، ڈپٹی اسپیکر نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، تو اس پر عدالت نے کہا کہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. جس کے بعد عدالت نے وکیل عمران خان کے وکیل حامد خان کو مزید جو ہے وہ مہلت دے دی تیاری کے لیے. بظاہر تو یہ کہا گیا کہ تیاری کے لیے مہلت دی جا رہی ہے، لیکن در حقیقت آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر 8 فروری سے لے کر آج جنوری آ گیا ہے، یعنی 1 سال ہونے کو ہے، اگر اب تک خان صاحب یا حامد خان صاحب اگر حامد خان صاحب اب تک دھاندلی کے شواہد اکٹھے نہیں کر سکے تو اگلے 10-15 دنوں میں جب کیس دوبارہ لگے گا، کون سے ایسے بڑے شواہد ہیں جو وہ آج لے کر آ جائیں گے؟ اس سب کا ہمیں انتظار رہے گا. دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ سماعت پر کیا شواہد پیش کیے جاتے ہیں. آج کے اس ولاگ میں اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. ولاگ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور شواہد کے حوالے سے کون سے شواہد پاکستان تحریک انصاف پیش کر سکتی ہے اس حوالے سے بھی مجھے ضرور بتائیے گا. اجازت دیجیے. ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.